تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں. انتہائی خوبصورت جو ہے سورج نکلنے کا دیدہ زیب منظر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ دیکھیں آگ کا گولا اتنا پیارا سا. یہ دیکھیں جی یہ جو ہے طلوع ہو رہا ہے سورج, اس کی لائٹ اوپر ہے. یہ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے, بہت ہی پینارومک اور حسین منظر ہے. تو میں آیا, میں نے سوچا لازمی آپ کے لیے جو ہے ایک ویڈیو بناؤں. یہ دیکھیں جی یہ ہے مکئی کا کھیت, کارن ابھی چھوٹا ہے. مکئی کے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لش گرین خوبصورت جو ہے یہ مکئی کا پودا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی مکئی کا خوبصورت پودا. تو یہ درخت ہیں شیشم کے. ادھر ایک بڑا خوبصورت جو ہے جالا بنایا ہوا ہے مکڑی نے, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کیسے یہ مکڑی پھر رہی ہے, سارے مچھر مکھیاں اور باقی کیڑے مکوڑے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جناب مکڑی کی آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہوں گے. یہ دیکھیں تو یہ اپنا اس نے اچھا بلا سٹاک بنا لیا ہے کھانے کا. اور میں اس وقت جو ہے ندی پر موجود ہوں. سرکاری کھالا بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں. نہری پانی ہے کھیتوں کی آبیاری کے لیے, دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. تو اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ واٹر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, ہم تو کھالا ہی کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں تو آپ بھی بتا دیں اپنی لینگویج میں. مکئی کا کھیت آپ کو دکھا لیا ہے. یہ ہے ماشاءاللہ کپاس کا کاٹن فیلڈ. کاٹن جو ہے چنائی آج کل ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جی کتنی پیاری پیاری کاٹن نکلی ہوئی ہے, اس کی چنائی ہوتی ہے. یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو جو ہے نا ایک پودے سے تھوڑی سی کاٹن دکھاتا بھی ہوں اس طرف جا کر. تو یہ جگہ جو ہے گائز یہ والی, یہ نا اتنی صاف ستھری کیوں بنی ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہاں پہ نا آج بھی خواتین بیٹھ کے کپڑے دھونے آتی ہیں, کپڑے لے کر آتی ہیں یہاں بیٹھ کر نیچے شاپر بچھاتی ہیں, اس کے اوپر کپڑے رکھ کے دھوتی ہیں تازے پانی سے کنگھال کر صاف کر کے پھر لے جاتی ہیں. تو جناب یہاں تو آپ کو ویڈیو جو ہے نا دے دیا میں نے. یہاں تل کی فصل تھی, کٹ گئی اور صفائی بھی ہو گئی, ختم ہو گئی تل کی فصل. تو زمین ابھی فری پڑی ہے, ہل وغیرہ چلوائیں گے تو کوئی کام وغیرہ کروائیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ ہم نے اندر کھالے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اپنی زمینوں کو سیراب کر سکیں, پانی لگا سکیں. اسے نکا کہتے ہیں, نکا. یہ ہے اس کا پھٹا, آگے دے دیں گے تو نکا بند, مطلب ہے پانی کا راستہ بند ہو جائے گا. اس طرف کپاس کا کھیت ہے. یہ دیکھیں اس دفعہ بارشوں نے بھی اپنی کمال کی ہے اللہ کے حکم سے. اتنی زیادہ بارشیں ہو گئیں کہ جناب نقصان ہو گیا. تل کی فصل کا بھی نقصان ہوا, کپاس کا بھی نقصان ہوا. یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا, یہ وہ کپاس ہے جناب جو ابھی پیچھے چنائی ہو گئی ہے, اس کی چنائی ہونی ہے. میں قریب جا کے آپ کو تھوڑی سی چن کے بھی دکھاتا ہوں. یہ سارا کپاس کا کھیت ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی ایسے اوپر پھول لگتا ہے, پھول سے پھر ٹینڈا بنتا ہے. جیسے یہ ٹینڈے بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ ٹینڈا بنتا ہے, ٹینڈا پھٹتا ہے تو پھر یہ کپاس نکلتی ہے. یہ دیکھ یہ کپاس ہے جی, یہ کپاس ہے. یہ دیکھیں اس میں سے یہ بیج ہوتا ہے جسے پیوا کہتے ہیں. یہ بیج پھر صاف ہو کے دوبارہ اچھا بیج صحت مند ہوتا ہے تو لگتا ہے دوبارہ زمین میں. اگر صحت مند نہ ہو تو پھر جو ہے اس کا آئل بھی نکالتے ہیں بنولے کا, اور پھر یہ روئی الگ ہو جاتی ہے, بیج الگ ہو جاتا ہے. اس طرح پاکستان میں آپ بھی ٹریڈیشنل وے سے کپاس کو چن کر لے کر جاتے ہیں. تو یہ کپاس کا کھیت میں نے آپ کو دوستو دکھا دیا. اور یہ دیکھیں جی یہ سنبل ہوتا ہے, سنبل. یہ سنبل کا درخت ہے, اس کے پتے آم کی طرح ہیں لیکن یہ آم کا پودا نہیں ہے, یہ سنبل ہی ہے. تو ادھر بھی بڑے بڑے سنبل لگے ہوئے ہیں. سنبل کے اوپر بھی بڑی پیاری پیاری جو ہے نا جناب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھول نکلتے ہیں. میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا.
اور جب پھول نکل آتے ہیں تو پھر اس میں سے وہ بھی اس طرح روئی بن کے اٹھتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ یہ تل کے جو ہے نا جھاڑیاں بچ گئی ہیں، جو جھاڑ جھوڑ کے رکھے تھے، بچائے تھے۔ تو کپاس بارش کے بعد اتنی مزے کی رہی تو نہیں ہے۔ یہ جگہ دیکھیں ذرا اچھی ہے ماشاءاللہ۔ تو باقی جگہ پہ یلو ہو گئی ہے، اور کوئی جو ہے نا پھول وغیرہ گر گئے ہیں، نقصان جیسے سمجھ لیں۔ ابھی تو فائنل ہوگی تو پتہ چلے گا، جب چنائی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا کوئی پروفٹ آیا ہے یا نہیں آیا۔ باقی جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ منظور ہوتا ہے۔ تو گنے کے کھیت کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ وزٹ کرایا ہے، تو تب چھوٹے تھے گنے، اب ماشاءاللہ گنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مطلب فل تیار تو نہیں ہوئے، لیکن آلموسٹ اتنے تیار ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کھانا چاہیں تو کھانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ صبح صبح کا دیکھیں ٹائم ہے ماشاءاللہ۔ نیچے نا یہ چھوٹے چھوٹے گھاس کے پودے ہیں، اور ان میں ابھی بھی آپ کو میں دکھاؤں شبنم ڈیو ڈراپس، یہ دیکھیں ان کے پتوں کے اوپر، آپ یہ دیکھیں یہ شبنم ٹھہری ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ ڈیو ڈراپس ہیں سارے، یہ دیکھیں۔ تو پاؤں پیر جو ہے نا ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ صبح صبح ایسی گھاس میں چلنے سے پاؤں پر جو ڈیو ڈراپس لگتے ہیں، اس سے انسان کی پوری باڈی بہتر زبردست فنکشن کرتی ہے۔ یہ ہے جی ہمارے گنے کا کھیت، یہ دیکھیں اب گنے ماشاءاللہ تیار ہونے کو ہیں، میرے قد سے تو بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ابھی ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں یہ گنے کی فصل ہے، یہ گنا ہے جناب ماشاءاللہ۔ ابھی اور بھی بڑے ہوں گے، تیار ہوں گے فلی، تو پھر ہی کھانے کے اصل مزہ آئے گا۔ ابھی موسم بھی سردیوں کا جو ہے آمد ہے، آنے والا ہے، تو انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک تل کا پودا ہے کیسے تل لگے میں اسے، یہ دیکھیں پھلیاں تل کی، ساری پھلیاں، یہ دیکھیں۔ اور یہ گھاس ہے، بکریاں ٹائپ جانور ہوتے ہیں نا، بڑے خوشی سے کھاتے ہیں اسے، جنتر کہتے ہیں، جنتر ہماری زبان ہے۔ میرے خیال میں تقریباً سارے لوگ ہی جنتر ہی کہتے ہوں گے۔ چلیں ادھر سے چلتے ہیں۔ اس گھاس میں ویسے ڈر بھی لگتا ہے، سانپ وغیرہ بھی چھپے ہوتے ہیں لیکن عادت ہوتی ہے۔ یہ سانپ وغیرہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اگر ان کو اوپر پاؤں آ جائے یا مطلب ہے ان کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو پھر اٹیک بیک کرتے ہیں، ورنہ اس طرح اٹیک نہیں کرتے، ڈر کے دور بھاگتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو یہ دکھا دوں سوہانجنا، کئی لوگوں نے کھایا ہوگا گھروں میں بنا کے، اور کئی لوگوں نے جو ہے شاید اس کا درخت نہ دیکھا ہو۔ یہ سوہانجنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پتے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں بڑے مفید ہیں۔ مورنگا پاؤڈر آج کل بڑا مہنگا بک رہا ہے بازاروں میں، مورنگا پاؤڈر وہ لوگ بنا کے جو ہے نا بیچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سوہانجنے کا پودا ہے، اس کی لکڑی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کھانے میں بہت لذیذ بنتا ہے اگر بنانے والے کو طریقہ آتا ہو، اس طرح نہیں۔ یہ سوہانجنے کا پودا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ اک کا پودا ہے، اسے اک کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ اس کو توڑیں تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے، کہتے ہیں زہریلا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے سانپ کاٹ لے تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کوئی کیا فائدے بتاتا ہے، کوئی کیا فائدے بتاتا ہے۔ ہمیں تو اس سے بچپن سے دور رہنے کا ہی کہا گیا ہے کہ دودھ سے آپ نے دور رہنا ہے، تو مطلب انسان کی آنکھوں میں نہ جائے۔ جلد پہ تو لگا سکتے ہیں کسی پھنسی پھوڑے کی ضرورت میں، پتہ نہیں اینٹی بائیوٹک کے طور پہ کام کرتا ہے کیا کرتا ہے، اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن دیکھیں جیسے میں نے توڑا ہے
تو یہ پتوں پہ اس میں سے وائٹ جو ہے میٹر نکلنا شروع ہو گیا. یہاں پہ آم مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بڑا سارا پودا ہے, علاج میں بھی شاید استعمال کرتے ہوں گے. تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیں اب یہ نشان جو ہے نا کسی کیڑے کے ہیں, تو بڑا کیڑا چل کر گیا ادھر سے. دیکھیں اگر سانپ گزرا ہو نا, اس کے بھی بڑی بڑی جو ہے نا نشان یہاں پر موجود ہوتے ہیں اکثر. یہ دیوار ہے نا کالج کی, اس میں کے ساتھ یہ جگہ ہے نا بڑی, آپ دیکھ لیں کہ صاف نہیں ہے. پھر ادھر اکثر جو ہے نا ہم نے سانپوں کی لائنز آنے جانے کا اکثر جو ہے نا ملتا ہے. دکھائیں آپ کو, دیکھیں مل گیا جی. یہ دیکھیں جی یہاں سے سانپ گزرا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سانپ کا, یہ دیکھیں یہ لیٹ ہوتی ہے, یہ لیٹ سانپ کی لگی ہوئی ہے. آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں جی یہ سانپ چلتا ہے ایسے. یہ دیکھیں جی بل کھا کھا کے یہ سانپ کی لیٹ لگی ہوئی ہے. اب یا تو سانپ ادھر گیا ہے یا ادھر سے ادھر آیا ہے, یہ پتہ نہیں ہے. تو کیونکہ ابھی ساون کا موسم گزرا تھا, اب تو خیر بھادوں کا بھی اینڈ ہونے والا ہے. ان دنوں میں سانپ کثرت سے موو کرتے ہیں, اور پھر ہمیں نظر بھی آ جائیں تو ہم مارتے نہیں ہیں. تو یہ کیونکہ پھر اکثر لوگ تو اس چیز کو توہمات مانتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ماریں تو سانپوں اور سانپ پھر پیچھے آتے ہیں. اب اس کو لوگ سچ کہیں جھوٹ کہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے کہ سانپ کئی دفعہ ہم نے ساون میں جب مارے تو دوسرا سانپ اس کا ساتھی جو ہے پیچھا کرتے ہوئے آئے, اور کئی دفعہ بچ گئے ہم. یہ دیکھیں جی یہ دیسی لیمو کی جھاڑی ہے, بہت بڑی جھاڑی ہے. اس کے اوپر بہت موٹا موٹا اور بڑے لیمو لگتے ہیں جو ہے, اور ایسا ذائقہ اور خوشبو سبحان اللہ. یقین کریں ابھی کوئی لیمو نظر نہیں آ رہا, موسم اس کی ختم ہو گئی ہے, ورنہ میں نے آپ کو دکھانا تھا. خیر ایک ویڈیو میں شاید میں نے دکھائے بھی ہیں. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ایک لگا ہوا ہے چھوٹا سا, یہ بالکل کچا لیمو ہے. یہ دیسی لیمو ہے, اس کی کھال موٹی ہوتی ہے اور کانٹے بڑے شدید ہوتے ہیں اس کے اوپر, کانٹے دار یہ جھاڑی ہے. یہ دیکھیں یہ کانٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, بڑے خطرناک کانٹے ہیں. اور ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو لیمو توڑے اور اسے چبھے نہ. مزہ لینے کے لیے پھر جو ہے نا ہاں وہ جو ہے نا, یہ دیکھیں ایک لیمو ادھر ہوا ہے. یہ دیکھیں میں اسے ابھی توڑتا بھی ہوں, ویڈیو پاز کر کے نا توڑوں گا, ابھی توڑتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی میں نے توڑ لیے ہیں, یہ دیسی لیمو ہے. تو وہاں پہ اور بھی لگے ہوئے تھے, نیچے چھپے ہوتے ہیں نا, ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لیمو ہیں. یہ بھی چھوٹے ہیں کیونکہ اس کا اینڈ آیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی جھاڑی ہے, ساتھ کتنا خوبصورت کھجور کا پودا ہے ماشاءاللہ, درخت ہے بلکہ. یہ ہے جی چائنا لیمو, پتلی کھال والا. آج کل ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے, 12 مہینے لگا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں چائنا کے لیمو بھائی جان. یہ دیکھیں یہ چائنا لیمو ہے. ہمارے پھر دیسی ختم ہو جاتے ہیں, پھر چائنا کی باری لگ جاتی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے تازے تازے جب ہم توڑ کے یوز کرتے ہیں پھر بڑے مزیدار ہوتے ہیں. یہ جب 2-3 دن رکھ دیں نا پھر خراب ہو جاتے ہیں, پھر ان کی چھیل میں سے عجیب سا ذائقہ آتا ہے. یہ دیکھیں یہ موسمی ہے, ان میں پانی ڈل چکا ہے. یہ بھی آلموسٹ ریڈی ہیں, موٹے موٹے توڑ گئے, پھر ہم تو ذبح کر کے کھاتے ہیں ان کو. یہ دیکھیں جی یہ موسمی ہے ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی ایک پودے کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے, سورج بھی طلوع ہو چکا ہے دیکھیں. اور یہ پودا بہت پیارا ہے شیشم کا, اس کا کلر خراب ہو گیا شاید, یہ اب سوکھ جائے گا. یہ آم کا پیڑ ہے, یہ جو ہے نا بکائن ہے, بہت خوبصورت. اس کی چھاؤں بہت گھنی ہوتی ہے, آپ کو میں نیچے جا کے دکھاتا ہوں ابھی. یہ دیکھیں جی یہ خشک توری ہے, اس کو جب توڑیں تو اندر سے جھاواں نکلتا ہے. لوگ یہ جھاواں بازار سے لیتے ہیں بڑا مہنگا استعمال کرنے کے لیے نا, اسے ابھی فل خشک نہیں ہوئی ہے. دیکھیں اس میں سے جھاواں نکلتا ہے, جھاواں. یہ بیج نکال کے اوپر چھیل اتاریں گے تو نیچے سے
یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ جام ہیں بڑے مہنگے آج کل جو ہے نا شہروں میں سپر مارکیٹس میں جائے نا تو بڑے انہوں نے جناب طریقے سے اسے پیکنگ کر کے رکھا ہوتا ہے، بڑے مہنگے. یہاں ایسے درختوں پہ لٹک رہے ہیں، بیل ہے نا توری کی چڑھ جاتی ہے. یہ لیمو میں نے بہت سال پہلے لگایا تھا، کم از کم 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ جو ہے نا سیڈ لیس لیمو ہے. اس پہ جو 1-2 دفعہ لیمو لگے ہیں، 1-2 زیادہ نہیں، تو تھے سیڈ لیس. پھر اس کے بعد ابھی تک اس کے اوپر پھل نہیں لگا. یہاں سے چلتے ہیں جی. گلاب کا پھول ماشاءاللہ، یہ گلاب ہے. یہ جناب ہمارے پاس جھاڑی پڑی ہے، بیچاری کو کچھ کیڑے پتے شتے کھا گئے اس کے موتیا کی. یہ دیکھیں، یہ ہے جی بکین، 2 بکینے ہیں. ان کے نیچے آپ دیکھ دیں دن کو بھی، یہ دیکھیں نیچے سایہ دیکھیں گھنا. یہ دیکھیں بہت گھنا سایہ ہوتا ہے اس کا، بہت ٹھنڈا مزیدار. اس وقت صبح صبح تو ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ مالٹے لگے ہیں، مالٹے، کھٹے مالٹے. یہ پھر پک کر تیار ہوں گے. یہ کھٹے مالٹے ہیں، یہ دیکھیں یہ پک کر تیار ہوں گے. اور اسی طرح ادھر موسمی بھی موسمی تو آپ کو دکھا دیے. فلٹر نہیں تو فلٹر فروٹر جنہیں کہتے ہیں، یہ فروٹر ہے. یہ مالٹوں سے پہلے آتے ہیں، بلکہ ایک پکا ہوا بھی میں اس طرف سے دکھاتا ہوں آپ کو. مجھے نظر آیا تیار، کیونکہ یہ مالٹ جو ہے نا مالٹا کنو، اس کی موسم سے پہلے آتے ہیں. فلٹر فروٹر بھی کہتے ہیں، فلٹر بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ لگے ہوئے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تیار ہوا ہے، بلکہ یہ کچا پکا ہو گیا، خراب ہے، تیار نہیں. یہ دیکھیں جی. تو یہ ہے جی ہمارے گاؤں کا صبح کا سہانا منظر. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.